السلام علیکم ویورز، ہم حاضر خدمت ہیں دوبارہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میریکلز آف قرآن پارٹ 2۔ میں ہوں ماجد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر ٹی وی۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی یہ آیت دیکھتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 2 میریکلز آف قرآن، قرآن کے معجزات کے اوپر۔ آج کا جو معجزہ ہے وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ کتنے عرصے تک سائنس ہمیں غلط انفارمیشن دیتی رہی، اپنی ہی دی ہوئی انفارمیشن کے بالکل مخالف بات کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میریکلز آف قرآن ایپیسوڈ نمبر 2۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی یہ آیت دیکھیں گے، ہمارا جو سیارہ ہے زمین، پلانٹ ارتھ، وہ کیسے شرنک کر رہا ہے۔ ہم ذرا سورہ رعد چیپٹر نمبر 13 ورس 41 آیت دیکھتے ہیں۔ اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ہم سائنٹیفک ایویڈنس دیکھتے ہیں۔ ناسا کہتی ہے کہ یوزنگ سیٹلائٹ ڈیٹا، یعنی سیٹلائٹ کا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے، ایٹماسفیرک اسکیپ ریٹ جو ہے زمین کا، یعنی ہماری جو زمین ہے اس کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو کہ پارٹ آف دا پلانٹ ارتھ ہے، یعنی ہمارے سیارے ہی کا حصہ ہے، اس کے اندر سے 60,000 میٹرک ٹن پر ایئر، یعنی 60,000 میٹرک ٹنز پر ایئر ہماری جو ایٹماسفیئر ہے وہ اسپیس میں خارج ہو جاتی ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہے یہ سینئر ریسرچ سائنٹسٹ ایٹ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا سے لی گئی ہے۔ اس کا جو لنک ہے، یہ انفارمیشن کہاں سے لی، وہ میں آپ کے ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کے لیے ڈال دوں گا، تاکہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو ویریفائی کرنا چاہے تو وہ ویریفائی کر سکتا ہے۔ ہمارا جو سیارہ ہے، ہمارا جو پلانٹ ہے، وہ تقریباً 17 ملین کلو گرام آف ماس، یعنی ہمارے سیارے کا 17 ملین کلو گرام آف ماس ہر سال کم ہو جاتا ہے۔ ہمارا سیارہ 17 ملین کلو گرام حجم کھو دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ارتھ از لوزنگ ویٹ سیڈ تھامس مور۔ زمین اپنا وزن کھو رہی ہے، اپنا حجم کھو رہی ہے۔ یہ تھامس مور جو کہ ایک فزسٹ ہیں، جو کہ اسپیشلائزڈ ایٹماسفیرک ایکسپرٹ ہیں ایٹماسفیرک اسکیپ کے اندر، انہوں نے یہ اپنی انفارمیشن دی ہے، جو کہ ناسا کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ لنک بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تاکہ اگر کوئی شخص اس کو ویریفائی کرنا چاہے، یہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ کئی 100 ٹن وزن روزانہ اسپیس میں ایٹماسفیئر کو خارج کر دیتی ہے، روزانہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ناسا راکٹس بھیجتا ہے اور یہ ایٹماسفیرک جو اسکیپ ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ آیت دیکھیں تو یہ آیت بار بار اس بات پہ آپ کو ری انفورس کرائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس قدر باریک بین اور کس قدر معجزاتی کتاب قرآن کے اندر پہلے سے ہی بتا دی، جو کہ 1400 سال پہلے بتانا ناممکن تھا کہ زمین اپنے اطراف سے ایٹماسفیئر اس کی گھٹ رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو ایٹماسفیئر کا شاید پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت بار بار پڑھ کے بہت دل کے اندر ایک بار بار سٹرائک کرتی ہے۔ اولم یروا اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈو دے ناٹ سی دیٹ وی آر persistently reducing the earth from its borders؟ یہ 1904 سے اس انفارمیشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سر جیمز جینس، جنہوں نے پہلی دفعہ ڈائنامک تھیوری آف گیسز کے اندر 1904 میں اس کی تھیوری دی تھی، اور اس کے بعد سائنس نے، ناسا نے بار بار راکٹس بھیج کے اس کو اسٹڈی کیا اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ واقعی یہ بہت زیادہ آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ خارج ہو رہی ہے اور یہ زمین اپنے اطراف سے آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ لگتا تھا کہ شاید ہائیڈروجن، جو کہ ایک ایسی گیس ہے جو ہلکی ہے اور زمین کی گریوٹی اس کو پل نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے اور پھر وہ وہاں سے آگے اسکیپ کر جاتی ہے اور شاید
خارج ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آکسیجن جو ہے، جو کہ ایک ہائیڈروجن کے مقابلے میں ایک وزنی گیس ہے، 16 گنا وزنی ہے ہائیڈروجن سے، ان کو لگتا تھا کہ وہ اسکیپ نہیں کر سکتی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم اب اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جو ایٹماسفیرک اسکیپ ہے آکسیجن کا وہ بہت زیادہ ہے، ہائیڈروجن سے آکسیجن زیادہ اسکیپ ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مسٹری ہے، ایک معمہ ہے کہ آکسیجن کیوں خارج ہوتی ہے. جبکہ آکسیجن کو، یہ ایک لائن انہوں نے لکھی جو کہ میرے لیے بہت شاکنگ تھی. وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن کو اسپیس میں خارج کرنے کے لیے آکسیجن کو 100 گنا زیادہ انرجی چاہیے اوپر جانے کے لیے، یعنی جتنی انرجی آکسیجن کے اندر موجود ہے اس سے 100 گنا زیادہ فورس اسے کوئی لگائے تو وہ آسمان سے اوپر خلا میں خارج ہوگی. اور یہ سائنسدان آج تک نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کون سی فورس ہے جو آکسیجن کو خلا سے باہر لے جاتی ہے. یہ بے شک میرے اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اسی ایپیسوڈ کا جو اگلا پارٹ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ حیران کرنے والا ہے. اس قرآن کے معجزے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا چاند کا کوئی نور ہے یا چاند کی کوئی لائٹ ہے. آج تک آپ سائنس کی کتابوں میں یہی پڑھتے آئے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ چاند کی کیا اپنی کوئی روشنی ہے، کیونکہ قرآن چاند کو نور بتاتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ نور لائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا چاند کا کوئی نور ہے؟ دیکھتے ہیں. یہ سورہ نوح چیپٹر نمبر 71 ورس نمبر 16 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا. چراغ کے اندر آگ جلتی ہے اور آگ فیول ہوگا اور وہ فیول برن ہوگا تو روشنی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سورج کو جب چراغ کہہ رہے ہیں تو سورج کے اندر ایک فیول ہے، ایک فیوژن ہوتا ہے، وہ فیول جلتا ہے، اس کی وجہ سے برننگ ہوتی ہے، بہت سے اٹامک دھماکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ اور بہت زیادہ لائٹ ملتی ہے، اور وہ لائٹ اللہ تعالیٰ دنیا تک پہنچاتا ہے. لیکن چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی پروسیس نہیں بتایا کہ وہ چراغ کی طرح جلتا ہے. چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہا ہے کہ چاند نور ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ لوگ، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک لیکچر ہے جو کہ چاند کو بوروڈ لائٹ بتاتے ہیں، وہ نور کی ایگزامپل بوروڈ لائٹ سے کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ نور بوروڈ لائٹ اگر آپ لیں تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں نور کے لیے استعمال کرتا ہے قرآن میں، وہاں وہاں بوروڈ لائٹ آپ فٹ نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نور کیسے ہے. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو. یہ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نور کیسے ہے. لائٹ، روشنی یا نور ہے کیا چیز؟ اگر آپ سمپلسٹ فارم یعنی آسان زبان میں لائٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو لائٹ ایک کوانٹم تھیوری کے مطابق روشنی توانائی کے پیکٹس پر مشتمل ہوتی ہے جس کو فوٹون کہتے ہیں. یعنی جتنے زیادہ فوٹون ہوں گے اور اتنی ہی زیادہ روشنی تیز ہوگی. اور انگلش میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: اٹ از سمپلسٹ فارم کوانٹم تھیوری ڈسکرائب لائٹ ایز کنسسٹنگ آف ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی کالڈ فوٹونز. سو روشنی ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے جو کہ فوٹون سے مل کے بنی ہوئی ہے. اس میں ایک تصویر ہے جو کچھ تو ویزیبل لائٹ بنائی ہوئی ہے اور کچھ جو انسان کو نظر آتی ہے، اور کچھ لائٹ وہ ہے جو وائڈ اسپیکٹرم کی ہے. ہم اس تصویر کو ذرا بڑا کر کے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں لائٹ کا جو اسپیکٹرم ہے، یعنی روشنی جو ایک انرجی ہے فوٹون سے بنی ہوئی، اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ریڈیو ویو سے لے کے گیما ریز تک جاتا ہے. یہاں تک ابھی سائنسدان اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں. اس سے آگے یہ کہاں تک جاتا ہے یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ویزیبل اسپیکٹرم کس قدر باریک ہے. یعنی یہ اتنی پتلی سی لائن، بہت چھوٹا سا اسپیکٹرم ہے جو کہ انسان ٹوٹل دیکھ سکتا ہے.
جو کہ کلرز انسان کو نظر آتے ہیں ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم میں. اور اس کے علاوہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم یہ ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم سے پہلے آتا ہے. ہم یہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں جو مچھر کے اوپر سائنٹیفک ہماری میریکلز آف قرآن کی پہلی ایپیسوڈ تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مچھر انفراریڈ ویژن لیے ہوئے ہوتا ہے, یعنی مچھر کو انفراریڈ ویژن نظر آتا ہے, وہ انفراریڈ لائٹ کو استعمال کر کے ایک ویژن دیکھ سکتا ہے. ہم اگلی کچھ اور قرآن کے معجزات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو الٹرا وائلٹ ویژن ہے جو کہ ہمارے ویژن سے آگے کا اسپیکٹرم ہے, یعنی ہم الٹرا وائلٹ بھی نہیں دیکھ سکتے, ہم انفراریڈ بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن مچھر انفراریڈ دیکھ سکتا ہے, سانپ انفراریڈ دیکھ سکتا ہے, شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ دیکھ سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ اور اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ کس اسپیکٹرم میں دیکھ سکتی ہیں. لیکن انسان جو ویزیبل اسپیکٹرم میں لائٹ میں دیکھتا ہے وہ بہت معمولی اسپیکٹرم, بہت چھوٹا ہے, جس کے اندر وہ کچھ کلرز دیکھ سکتا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو ان شارٹ لائٹ ایک بہت وائڈ رینج آف انرجی کا اسپیکٹرم ہے جس میں سے انسان بہت ہی معمولی پورشن دیکھ سکتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کا نور کیا ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ اپنے سامنے پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں چاند کی مختلف تصویریں لی گئی ہیں, کوئی انفراریڈ سے لی گئی ہے, کوئی الٹرا وائلٹ سے لی گئی ہے, کوئی ایکس ریز سے, کوئی گیما ریز سے. یہ ساری تصویریں چاند کی ہیں, اور یہ تصویریں چاند کی ناسا نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کے دوران لی. ناسا کہتا ہے کہ مون ریڈیٹس لائٹ انرجی. چاند جو ہے وہ لائٹ اور انرجی پروڈیوس کرتا ہے, ریڈیٹ کرتا ہے, خارج کرتا ہے, چاہے سورج کی لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہو چاہے نہ پڑ رہی ہو. One of the brightest objects in the sky is moon. سب سے زیادہ برائٹ رات کو جو آپ کو چیز نظر آتی ہے آسمان میں وہ چاند ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی انف چاند کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ چاند ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم میں جو لائٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ سورج سے ریفلیکٹ ہو کے ہم تک آ رہی ہے. اور سائنس کی کتابیں ہمیں یہی آج تک پڑھاتی رہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. لیکن ناسا یہ نہیں کہتا. ناسا کہتا ہے کہ چاند اپنی انفراریڈ لائٹ ایمٹ کرتا ہے, چاہے اس کے اوپر سورج کی لائٹ پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی. اور چاند گیما ریز بھی ایمٹ کرتا ہے چاہے اس کے اوپر سورج کی لائٹ پڑ رہی ہو یا نہ پڑ رہی ہو. اب وہ کتنی انٹینسٹی پہ لائٹ ایمٹ کرتا ہے وہ اب آگے دیکھتے ہیں. ناسا نے یہ کچھ پکچرز دی ہیں جو کہ گیما ریز امیجنگ سے کچھ پکچرز بنائیں چاند کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مون emit gamma rays with energies above 31 million electron volts. یعنی جو چاند ہے وہ جو گیما ریز emit کرتا ہے وہ ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم سے 31 ملین الیکٹران وولٹس زیادہ ہوتی ہے, یعنی ٹینز آف ملین ٹائمز مور دین دا ویزیبل لائٹ. ملین گنا زیادہ ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم سے اسٹرانگ انرجی چاند ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم سے کئی گنا زیادہ اپنی ایمٹ کرتا ہے. All at these energies moon is actually brighter than sun. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان انرجیز کے تھرو گیج کریں تو آپ کو چاند سورج سے زیادہ چمکدار اور زیادہ روشنی دینے والا, زیادہ برائٹ نظر آئے گا. یہ انفارمیشن میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ آپ کے سامنے میں نے پھر سے ایک لنک یہیں پہ لگایا ہوا ہے اسی ویڈیو کے اندر, جس کو میں یہاں پہ ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اور یہ میں اس ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈالوں گا تاکہ آپ اس کے اوپر کلک کر کے یہ پوری اسٹڈی پڑھ سکیں. ناسا کہتا ہے کہ if you could see in gamma rays photons with a million or more times energy than visible light, the moon would appear brighter than the sun. اگر آپ گیما ریز میں دیکھ سکتے, یعنی ہم ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری آنکھ کو گیما ریز دیکھنے کی اجازت دی ہوتی تو آپ کو چاند سورج سے زیادہ چمکدار اور زیادہ انرجی دینے والا نظر آتا. سو اگر گیما ریز کے اندر امیجنگ کی جائے تو چاند سورج سے ملین ٹائمز زیادہ اسٹرانگ ہے اور زیادہ روشنی دیتا ہے, زیادہ انرجی دیتا ہے. مون گلوز برائٹر دین دا سن. چاند صرف گیما ریز نہیں دیتا, چاند انفراریڈ لائٹ بھی اپنی پروڈیوس کرتا ہے. چاند کا جو نور ہے وہ اگر سورج, یعنی یہ جو تصویر لی گئی ہے مڈ کورس اسپیس ایکسپیریمنٹ کے دوران, یہ 1996 کے اندر
चांद ग्रहण के अंदर तस्वीर ली गई थी, यानी जब चांद ग्रहण लगा 1996 के अंदर, उस वक़्त चांद की तस्वीर कंप्लीट फुल मून की आई, क्योंकि चांद अपनी इंफ्रारेड लाइट भी एमिट करता है और ये इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर पिक्चर ली गई है। हम आगे चलते हैं। गैमा इमेजिंग हम इंसान भी आजकल यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। रेज़ जो हैं वो लाइट स्पेक्ट्रम के ही अंदर आती हैं, जो कि अभी हम पहले भी देख चुके। अब हम एक और आयत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला सूरह नूर के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 35, अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में अपना ही इंट्रोडक्शन खुद दिया है, बहुत ज़बरदस्त आयत है। वहाँ अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन नूर के तौर पे कराते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्थ, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ हेवन्स एंड अर्थ। तो यहाँ पे अगर आप नूर को लाइट कहेंगे तो जहाँ पे अल्लाह ने चांद के लिए नूर की एग्जाम्पल इस्तेमाल की है, वहाँ पे आप उसको बोरोड लाइट ना कहें, वहाँ पे भी अल्लाह उसको नूर ही कह रहे हैं। तो अल्लाह का नूर कैसा है, किस कदर स्ट्रॉन्ग है, कितनी तजल्ली है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हम ये आयत ज़रा पूरी देखते हैं कि अल्लाह ने अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराया है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजह अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह यकादु ज़ैतुहा युضीء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके पास दोबारा आएंगे एक नए मोजज़े के साथ, जो कि आपको फिर से हैरान कर देगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।